اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے، 43 اور 44، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور کیا ان کے کچھ معبود ہیں جو ان کو ہم سے بچا لیں گے؟ وہ تو اپنے آپ کی مدد پر بھی قادر نہیں ہیں، اور نہ ان کو ہماری جانب سے کوئی تائید حاصل ہے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیاوی معاملات میں خوب چھوٹ دی، یہاں تک کہ ایک طویل عمر ان کے اوپر گزر گئی، تو کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور کیا یہی لوگ غالب رہیں گے؟ حضرات گرامی، یہ آیتیں اس پس منظر میں ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سچے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں، اور کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی دشمنی پر آمادہ ہیں، اور طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ ذہنی طور پر بھی بہت ساری ایسی باتیں کہتے ہیں، آپ کو پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، کہ آپ کو ذہنی طور پر بہت تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہری طور پر آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ کے اوپر کوڑا پھینک رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس طور پر آپ کو تکلیف اور اذیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب اللہ رب العزت نے یہاں پر سوال کیا ہے کہ تم یہ بتاؤ، کہ تم اپنے آپ پر غور کرو۔ اوپر سے پورا یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم کو وجود کس نے بخشا ہے، تم دیکھو کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات میں اور دن میں، اور پھر بھی تم اپنے اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اور ان معبودوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو جو باطل ہیں، جو کہ جھوٹے ہیں۔ اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اپنے ہاتھوں سے تم کو بنایا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم انہی کو پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے؟ اب یہاں پر انسانی دماغ کو یہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ تم ذرا غور کرو کہ یہ لات، عزا، ہبل، منات، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کے تم اپنی مصیبتوں میں پکار رہے ہو، جن کے لیے تم سجدے کر رہے ہو، اور جب تم پریشان ہوتے ہو تو انہی کو آواز دیتے ہو، ذرا سوچو کیا وہ مالک ہیں؟ ان کی تو موت ہوئی نا۔ جب ان کی موت ہوئی تو آخر وہ کون تھا جس نے ان کو موت دی؟ وہ کون تھا جس نے ان کی ساری طاقتیں چھین لی؟ کون تھا جس نے ان کو زمین پر لٹا دیا؟ اب وہ بول بھی نہیں سکتے اور حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اپنے مالک خود ہوتے تو اپنی موت کو کیوں آنے دیتے؟ ذرا تم غور کرو کہ وہ ہستی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ اللہ جل جلالہ جل شانہ کی ہستی ہے۔ اس نے ان کو موت دی ہے، اور اسی نے ان کو زندہ رکھا تھا، اور اسی نے ان کے اوپر سارے انعامات کیے تھے، اور یہ حرکت کرتے تھے تو اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے حرکت کرتے تھے۔ اور آج ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ زمین کے اندر دفن ہو گئے اور جب ان کے اوپر موت طاری ہو گئی، تو آج تم انہی کو پکار رہے ہو اپنی مدد کے لیے کہ یہ آئیں اور تمہاری مدد کریں۔ قرآن پاک نے کیا شاندار نقشہ کھینچا ہے اور سوال کیا ہے: ام لہم آلہۃ، کیا تم لوگوں نے ایسے معبود بنا رکھے ہیں، ایسے معبود کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، ایسے معبودوں کی ایک کثرت ہے جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے تمنعہم من دوننا، کہ یہ تم کو بچا لیں گے ہم سے، ہمارے فیصلوں سے تم کو بچا لیں گے؟ ہم فیصلہ کریں کسی کے لیے رزق کا تو یہ رزق کیا روک سکتے ہیں؟ ہم فیصلہ کریں کسی کے فقر کا، غریبی کا، تنگ دستی کا، تو کیا یہ اس کو رزق دے سکتے ہیں؟ ہم کسی کے لیے فیصلہ کریں کہ ہمیں اس کو اولاد نہیں دینی ہے، تو کیا یہ اس کو اولاد دے سکتے ہیں؟ ہم کسی کے لیے فیصلہ کریں کہ اس کے اوپر یہ مصیبتیں آنی ہیں، تو کیا یہ ان مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کے لیے فیصلہ کریں کہ اس کے اوپر خوشحالی آنی ہے، تو کیا یہ اس خوشحالی کو روک کر دکھا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں؟ کیسی بات ہو گئی ہے؟
کیسا تمہارا ذہن کام نہیں کر رہا ہے؟ کیا تم سوچ بھی سکتے ہو کہ وہ اللہ، وہ جو قادر مطلق ہے، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پورے اس نظام کو حرکت میں لا رہا ہے، وہ جو الحی القیوم ہے، جو زندہ و جاوید ہے اور پوری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں وہی سب کچھ ہے جو کرنے والا ہے، اور باقی سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے۔ تو کیا ان لوگوں کے ایسے ان لوگوں نے معبود گڑھ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، جو ان کو ہم سے بچا لیں گے، ہماری حفاظت کریں گے، ہماری ہم ان کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ اس کی حفاظت کریں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ لات، یہ عزا، یہ منات اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، یہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ سب کے سب ہمارے محتاج ہیں، یہ سب کے سب ہمارے ضرورت مند ہیں، یہ ہم ان کو دیتے ہیں تو یہ پاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا حکم ان سب کے اوپر چلتا ہے، یہ اپنی مدد پر قادر نہیں ہے، یہ تمہاری کیا پریشانیوں کو دور کریں گے؟ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور ان کو ہماری طرف سے کوئی تائید بھی نہیں حاصل ہے۔ یہ جملہ بڑا بہت جاندار ہے اور آدمی کو سمجھنے کے لیے ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ان کے پاس اپنی طاقت نہیں ہے، مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، اور پھر اس طرح سے کام کرتے ہیں جسے عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے دنیا بنائی اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو پورا اختیار دے دیا، نعوذ باللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا۔ تو بڑا تو اللہ ہی ہے، لیکن ساری جو کائنات کا دیکھنے کا جو نظام ہے، جو کام ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کائنات کے نظام کو ہم نے کسی کا حوالے کر دیا ہو اور وہ اس کو دیکھتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو کسی کو ہماری طرف سے اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اس کائنات کے نظام کو چلائے، وہ ان معاملات میں دخل دے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ اللہ رب العزت الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور القیوم، اور وہ تمام کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا میں بہت وسعت دی، متعنا، خوب بہرہ مند کیا ہم نے دنیا کی نعمتوں سے ان کو بھی اور ان کے باپ داداؤں کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا، طویل زمانہ گزر گیا۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو عیش میں ہیں، آرام میں ہیں، ہمارے اوپر کوئی دقتیں نہیں آ رہی ہیں، ہمارا اتنا عہدہ ہے، منصب ہے، لشکر ہے، لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے خوشحال لوگ ہیں اور اللہ کی ہم کو تائید حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا خوش ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، یہ دولت کبھی دی جاتی ہے تمہاری آزمائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کیا تم سرکشی کرتے ہو یا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تمہارا برتاؤ کیا ہے، تمہارا رویہ کیا ہے، تم حق کو قبول کرتے ہو یا باطل پر جمے رہتے ہو۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم حق کا مذاق اڑا رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہو۔ افلا یرون، کیا تم یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے سمٹاتے چلے جا رہے ہیں، حق پھیلتا جا رہا ہے، باطل سمٹتا جا رہا ہے۔ حق کی آواز کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے، ایسی کشش رکھی ہے کہ جو اس کو سنتا ہے اس کا دل اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کشش ہے، یہ کشش ہے جو حق کو غالب کرتی ہے۔ بس اس کو پھیلانے والے لوگ آگے آ جائیں، اس کو پیش کرنے والے لوگ آ جائیں۔ تو کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ حق کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، وسیع پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور زمین ان کے اوپر سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، باطل سمٹتا چلا جا رہا ہے۔ افاہم الغالبون، کا یہ لوگ غالب رہیں گے؟ تم دیکھو تو فیصلہ کس کا ہوگا؟ اور دنیا کی نگاہوں نے وہ دیکھ بھی لیا کہ وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے، اذیتیں دیا کرتے تھے، فتح مکہ کے روز آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے، اور وہ آپ کے رحم و کرم پر تھے۔ اگر آپ حکم دیتے تو سب کی گردنیں اتار لی جاتی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،
آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، سب کے سب آزاد ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے حالات کو بدل دیا۔ تو کبھی آپ کسی حالت پر جب ہیں اس سے مایوس نہ ہو، پریشانیوں میں ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، یہ دن ہمیشہ باقی نہیں رہتے، پلٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ آج بہت پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ آنے والے دن کو آپ کی خوشحالی میں تبدیل کر دے گا۔ اگر آپ دقتوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دقتوں کو دور کر دے گا۔ اگر آج آپ پریشان حال ہیں، آپ کی پریشانی کو اللہ دور کر دے گا۔ دور کرنے والی ذات اسی ایک اللہ کی ہے۔ وہ جو ہے یصرف، وہی جو ہے تبدیلی کرتا ہے، رات اور دن لاتا ہے، وہی ہے جو شب و روز کی گردش کرتا ہے، وہی ہے جو معاملات کو سنوارتا ہے، اور وہی ہے جو تمام معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے۔ لہذا اسی کو راضی کرو، اس کو خوش کرو، اللہ کی مدد مانگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے استغفار کرو، اور اپنے زندگی کے اندر تبدیلیاں لاؤ، تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو تبدیل کر دے گا، اور تمہاری ذلتوں کو عزتوں سے بدل دے گا، اور تمہاری پریشانیوں کو خوشحالیوں سے بدل دے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔